بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زارا اور آپ دیکھ رہے ہیں زارا کوزین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اسٹفڈ بنس کی ریسیپی، جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے، کھانے میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سافٹ بنس بنیں گے۔ تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف، جس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک انڈا۔ اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم کر دیں گے سائڈ پہ۔ یہاں میں نے لیا ہے 2 کپ میدا۔ ہمیشہ جب بھی میدا یوز کریں اس کو چھان کے یوز کریں۔ تو اس کے بعد میں یہاں پہ سینٹر میں ہول کر لوں گی تاکہ جتنے بھی ڈرائی اور ویٹ انگریڈینٹس ہیں وہ سب میں اس کے اندر ایڈ کروں، جس میں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون شوگر، ½ ٹی اسپون سالٹ اور 1/4 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں انسٹنٹ ایسٹ کا۔ 2 ٹیبل اسپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آئل کا، اگر آپ چاہو تو بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ اور جو میں نے پہلے انڈا بیٹ کر کے رکھا تھا ہاف میں وہ ایڈ کر دوں گی، ½ کپ ملک ایڈ کروں گی اس کے اندر، اور ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اسے 3 مرتبہ اسپینچولا کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی ہیلپ سے آپ نے اس کی اچھی سی ایک ڈو تیار کر لینی ہے۔ میں نے اس کے اندر ایکسٹرا پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کیا۔ اس پوائنٹ پہ ہماری ڈو ہو گئی ہے تیار۔ فنگرز کو آئل سے گریس کروں گی اور اس کے اوپر اپلائی کر دوں گی، اور 1 گھنٹے کے لیے میں اس کو مائکرو ویو میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے۔ اب باری اس کی اسٹفنگ تیار کرنے کی۔ یہاں میں نے لیے بون لیس چکن، اور جتنے بھی اسپائسیز ہیں وہ سارے میں نے یہاں پہ مینشن کر دی آپ لوگ کی آسانی کے لیے۔ آپ چاہو تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو، میرینیٹ کر کے 1 گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو۔ بس ان سب چیزوں کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اور اس کو فرائی کر دیں گے۔ اسٹفنگ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو، بیف قیمہ بھی ایڈ کر سکتے ہو، چکن کا قیمہ بھی، اور اس کے اندر ویجیز بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ یہاں میں نے تھوڑا سا آئل لیا اور اس کے اندر میں چکن ایڈ کر رہی ہوں۔ میں نے یہاں پہ صرف چکن ہی ایڈ کیا، اس کے اندر میں نے کوئی بھی ویجیز ایڈ نہیں کی۔ اگر آپ کو پسند ہے اور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے حساب سے اس کے اندر جو بھی ویجیز آپ نے ایڈ کرنی ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہو۔ اس میں نے بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا، چکن نے جو اپنا پانی چھوڑا ہے بس یہ اسی کے اندر کوک ہو جائے گا۔ بس جب پانی ڈرائی ہو جائے اچھے سے یہ کوک ہو جائے تو ہم نے اس کو کر لینا ہے سائڈ پہ۔ تو اب یہاں پہ میں اس کی سوس تیار کر رہی ہوں۔ 1/4 کپ میں نے کیچپ، 1/4 کپ میونیز اور ½ کپ میں نے اس کے اندر چیڈر چیز ایڈ کی ہے۔ ان سب چیزوں کو کر لیں گے اچھے سے مکس۔ اگر تو آپ کو اور بھی کوئی سوس آتی ہے بنانا جو آپ کو پسند ہو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ 1 گھنٹے کے بعد ہماری ڈو اچھے سے رائز ہو گئی تھی، تو اب ہم یہاں پہ میدا ڈسٹ کریں گے، اور جو ہماری ڈو ہے وہ اس کے اوپر نکال کے اس کی جتنی بھی ایئر ہے سب سے پہلے وہ ریموو کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے آپ نے ایکول سائز کے ہونے چاہیے، بہت بڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، بہت چھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کو بیک کریں گے تو یہ آلریڈی پھول جائیں گے اور سائز میں بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے پیڑے کا سائز بہت چھوٹا لیا ہے، آپ نے بھی اتنا ہی لینا ہے، بہت زیادہ اس کو بڑا نہیں کرنا۔ اور اب اس کے اندر جو ہم نے سوس تیار کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے، اور جو چکن ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے ہم نے اس کے اوپر وہ ایڈ کر دینی ہے۔ سوس اور جو چکن ہے وہ ہم نے تھوڑا کم ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا اسٹف بنز ہیں وہ اچھے سے اس کا پیڑا بن سکے، اس کی شیپ بھی بالکل اچھے سے بن جائے۔ اب جس طرح میں فنگر کی ہیلپ سے کر رہی ہوں سیم آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اس کو زیادہ زور نہیں کرنا ورنہ اسٹفنگ باہر آ سکتی ہے۔ اب پرانا سا کوئی بھی پین یا کوئی بھی اسٹیل کی آپ پلیٹ لے سکتے ہو، اس کو گریس کر دیا میں نے آئل سے، اور اس کے اوپر بنس کو رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر میں ایگ واش کر رہی ہوں جو میں نے پہلے سے بچا کے رکھا تھا، اس سے ہمارے بنس کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا۔ اب میں اس کے اوپر تل ایڈ کر رہی ہوں، میرے پاس وائٹ والے تھے، اگر آپ کے پاس بلیک ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو، وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ ایک دیگچا لیا جس کو میں نے پری ہیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ 10 منٹ میں نے اس کو پری ہیٹ کیا، اور بنس رکھنے کے بعد میں اس کو 15 منٹس کے لیے بالکل لو فلیم پہ رکھوں گی، اور 5 منٹ کے لیے میں اس کو میڈیم فلیم پہ رکھوں گی تاکہ اس کا اچھے سے کلر آ جائے۔ تو ٹوٹل 20 منٹس لگتے ہیں اس کو بیک ہونے میں۔ تو یہاں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے دوسری دفعہ میں جو بنس رکھے تھے وہ ہے، تو یہاں پہ میں نے سارے تیار کر لیے ہیں، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا، بہت سافٹ، اور اس کی جو اسٹفنگ تھی وہ بہت ہی مزے کی تھی۔ آپ اس کے پکچر میرے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی شیئر کر سکتے ہو، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لینا۔ بہت مزے کے بنس بنتے ہیں، منہ میں جاتے ہی گھل جاتے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔